لڑائی لڑنی ہے. اس لیے سوچنے تھا کہ ہاں ان کی لیڈرشپ کے اندر ہم کام کریں گے. اور بات یہ ہے کہ سے ریلیٹڈ فروٹ انڈسٹری بل واسطہ 70% لوگ سے اس سے ریلیٹڈ کشی میں سے وال نہیں کرتے لیڈر سیاست دانوں وفا دیکھو وہی مسجد سے پیدا سکتے ہیں وہی پرمان ہونا. لیکن یہ کریک ڈاؤن جو آپ نے کل فلاحام کے اسکولوں پہ دیکھا یا جماعت کے اسکولوں پہ دیکھا ہے، یہ پچھلے کئی سال سے ایک پروسیس یہاں چل رہا ہے. لیکن اگر ویریفیکیشن اگر یہ پروسیس پچھلے کئی سال سے چل رہا ہے تو ایسی کیا مجبوری پڑی عمر عبداللہ صاحب کو یا ان کی سرکار کو کہ یہ آرڈر امپلیمنٹ کرنا چاہیے اس وقت؟ نہ صرف 50,000 اسٹوڈنٹ، 200 اسکول، بلکہ ہزاروں جو وہاں پہ ٹیچرس تھے ان کو بے روزگار بنانے کا ایک پروسیس ہے. اور انہی اسکولوں کو کیوں ٹارگٹ کیا گیا؟ اگر آپ کو یاد ہو جب وقت امینڈمنٹ بل پاس ہوئی ہم نے کوشش کی اسمبلی میں اس بل کے خلاف ریزولوشن لانے کی، یا جب 13 جولائی پہ جو ریزولوشن اس وقت کوشش کی PDP کی طرف سے، یہ سب ایسے مسئلے تھے جہاں پر کشمیر کی جو مسلم میجورٹی آئیڈینٹی ہے اس کی شناخت کی بات ہو رہی تھی. جب آپ مسجدوں کے لیے وقف کے بچاؤ کے لیے کھڑے نہیں ہیں، 13 جولائی کے لیے کھڑے نہیں ہوں، تو آپ جماعت اسلامی کے اسکولوں کے لیے نیشنل کانفرنس کہاں کھڑی ہوگی؟ اور دیر از اے ہسٹری ٹو اٹ. وائی وی آر سیئنگ، ہمیں پتہ ہے BJP اس کے پیچھے ہو سکتی ہے، لیکن دیر از اے ریزن وائی وی آر بلیمنگ دس گورنمنٹ آلسو فار دا انیکشن اینڈ بینگ کمپلیسنٹ انٹو دا میٹر آف جماعت اسلامیہ سیزنگ اسکولس. بیکاز 1987 سے لے کر آج تک جب جماعت پہ ظلم ہوا، سختی ہوئی، تب تک نیشنل کانفرنس کا کوئی نہ کوئی اس میں ویسٹڈ انٹرسٹ تھا. 87 میں جماعت کے لوگ جب الیکشن لڑنا چاہ رہے تھے تو انہیں نہ صرف جیل بھیجا بلکہ قبروں میں آدھے اور اس سے زیادہ لوگ پتہ نہیں کہاں اس وقت انہیں ملیٹنسی میں دھکیل دیا گیا. تو وہی پروسیس ہے. آپ جماعت کے اسکولوں پر تالا چڑھا کے، آپ بے روزگاری بڑھا کے، آپ یہاں کی جو تربیت تعلیم جو دینیات پڑھاتے ہیں جو اسکولز، ان پہ کریک ڈاؤن کر کے یہاں کی حکومت خاموش بیٹھے گی. 50 MLA ہے اس حکومت کے پاس، ایک کیبنٹ ہے، ایک چیف منسٹر ہے، اور یہ آرڈر گورنر انتظامیہ نے نہیں کیا ہے، یہ آرڈر JNK گورنمنٹ نے خود کیا ہے.